کا فیصلہ آل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں فیصلہ پیچھے سے ایک منٹ جنت اور جہنم کا فیصلہ آل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے. جھوٹ، سراسر جھوٹ. کون سی قرآن کی آیت ہے بھائی کہ اہل بیت کی محبت پہ جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ کون سی حدیث رسول ہے کہ اہل بیت کی محبت پر جنت کا فیصلہ ہوگا؟ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے جو ہے بیچ کا سب سے تقی آدمی، سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے. تو جنت جہنم کا فیصلہ تقوی پر ہوگا، ایمان پر ہوگا، عقیدے پر ہوگا، اہل بیت کی محبت پر نہیں ہوگا. اہل بیت سے محبت رکھنا چاہیے لیکن جنت اور جہنم کا فیصلہ اہل بیت کی محبت کی. آپ بتائیے کہ خبر کے جو 3 سوال اس میں اہل بیت کے بارے میں ہے، اس میں اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. تو اہل بیت کی محبت پر سوال و جواب نہیں ہوگا بلکہ سوال و جواب ہوگا جو ہے عقیدہ پر، ایمان پر اور عمل پر. آدمی کے اعمال کیسے ہیں اس پر جو ہے حساب و کتاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مطلوب ہے، اہل بیت کی محبت مطلوب ہے، بھائی اپنے بھائیوں کی بھی محبت مطلوب ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ بس اہل بیت ہی معیار ہے جنت اور جہنم کے، یہ بات درست نہیں ہے. اہل بیت میں محبت کرنے والے، یہ شخص آگے اس کو بیان کرے گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ محبت کرتے کرتے خدا مان لیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اہل بیت کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیا، اور نفرت کرنے والوں نے ان کی تکفیر کر دی کہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ دو انتہا ہے. تو جو شخص اس طرح کی ٹپنی کرے گا اس کا معاملہ خراب ہوگا نا، کہ محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے یا نفرت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ تکفیر کر دے، یا محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ الوہیت کا مقام دے دے، تبھی اس کا معاملہ بگڑے گا. لیکن جو شخص صحابہ کرام کے درجات کو مانتے ہوئے اور ایک صحابی کی حیثیت سے، اہل بیت کی حیثیت سے محبت کرے گا، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اور آپ اس سلسلے میں احادیث دیکھ لیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5990. عمرو بن عاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جہار غیر سرین، کھلے عام فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان اعلی. اب اعلی کے بعد ایک لفظ صحیح بخاری میں یہاں نہیں ہے. جس کتاب سے نقل کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، جس جگہ سے، وہاں پہ یہ لفظ اڑا دیا گیا. تو امام بخاری بھی اس لفظ کو یہاں پہ نہیں لا رہے ہیں، وہ ایسے ہی بیان کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان اعلی ابی، اور آگے ہے لیسو بھی اولیائی، یہ خاندان والے ہمارے اولیاء نہیں ہیں، یعنی خاندان ہمارے اولیاء نہیں ہیں. اب یہ کون ہے اعلی سے مراد؟ ابن حجر رحمہ اللہ، بخاری کی شرح ہے فتح الباری نا، ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصل حدیث ان اعلی ابی طالب ہے. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت ہی واضح طور پر بیان فرمایا کہ ان اعلی ابی طالب ہے. یہ روایت میں نہیں ہے، روایت میں حذف ہے. روایت میں کیا؟ صحیح بخاری میں آپ پڑھیں گے تو صحیح بخاری میں لکھا ہے ان اعلی، اس کے بعد ہے قال عمرو فی کتاب محمد بن جعفر. محمد بن جعفر جو سند میں آ رہے ہیں ان کی کتاب ہے. بیاض، بیاض یعنی یہاں سفیدی ہے، یہاں ایک خالی جگہ ہے، یعنی اعلی کے بعد ان اعلی ابی ہے نا، ان اعلی ابی. یہ تو روایت میں ان اعلی ابی، لیکن ابی کے بعد کیا ہے؟ طالب ہے، طالب. تو طالب کو اڑا دیا، ان کی کتاب میں لکھا ہی نہیں، وہاں سفیدی ہے. تو امام بخاری نے جیسے کتاب میں تھا ویسے روایت کر دیا. لیکن فتح الباری آپ کھولیں گے تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسرے طرق سے دوسرے حدیثیں لا کے پروف کیا ہے کہ یہاں پہ مراد طالب ہے. تو اب پوری روایت کیا بنتی ہے؟ پوری روایت یہ بنتی ہے کہ ان آل ابی طالب لیسو بھی اولیائی، آل ابو طالب یہ ہمارے اولیاء نہیں ہیں. انما ولی اللہ و صالح المومنین، میرے ولی تو وہ ہیں جو اللہ تعالی ہمارے ولی ہیں، اور جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، جو نیک مومن ہے، وہ ہمارا ولی ہے. یہ ہمارا خاندان ہمارا ولی نہیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بہت ہی واضح طور پہ کہا کہ ان آل ابی، وہاں نام نہیں لیکن دوسرے حصے میں طالب ہے، ابو طالب، یعنی ابو طالب کا خاندان یہ ہمارا ولی نہیں ہے. ہمارا ولی اللہ ہے، ہمارا ولی تو مومنین ہے. اور یہاں طالب اگر کوئی نہ بھی مانے تو کوئی بھی خاندان مان لو، یہاں پہ کوئی بھی، تو اللہ کے رسول خاندان کا تعلق تو ختم کر رہے ہیں نا. کہ اصل ولایت کیا ہے؟ اصل ولایت اللہ کی ہے اور عمل صالح کی ہے. جو مومنین بھی صالح ہو، کوئی بھی ہو، کوئی پریوار جو ہے ولی نہیں ہے، کوئی خاندان ولی نہیں ہے. یہ بہت ہی واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں بیان فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ صحیح مسلم، یہ تو بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم دیکھ لیں. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2699، لمبی حدیث ہے. اس کے اخیر میں ہے من بطأ به عمله لم یسر به نسبه،
کہ جس کا جو عمل کے حساب سے سست ہو، من بطأ به عمله، جس کے اعمال سست ہو، لم یسر به نسبه، تو نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر اعمال نہیں ہے تو نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فؤاد عبد الباقی کی ترکیم کے مطابق حدیث نمبر 2699. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں بھی یہ بہت ہی واضح طور پہ کلیئر کر دیا کہ اگر کسی کا عمل سست ہے، عمل کے حساب سے کمزور ہے، بالکل آخری لائن میں آپ دیکھیں گے حدیث جہاں اینڈ ہو رہی ہے، آخری سطر میں بہت واضح طور پر ہے، من بطأ به عمله لم یسر به نسبه. عمل اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کا خاندان آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. تو بخاری کی روایت میں بھی کہہ دیا کہ خاندان کے بیس پہ ولایت نہیں ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں، بخاری مسلم کی متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں حدیثوں میں یہ بات آ گئی کہ خاندان کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہوگا. بھائی عمل صالح جس کے بنیاد، اور یہ شخص کہہ رہا نہیں اہل بیت کی محبت پر فیصلہ ہوگا جنت و جہنم کا، جبکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خاندان پہ نہیں فیصلہ ہوگا. بھائی اہل بیت سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ دے دیں تو اس کو بھی آپ مان لو. آپ دیکھیں کتنے فتاوی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چاروں مذاہب والے بھی نہیں مانتے، یعنی بہت سارے لوگ نہیں مانتے علی رضی اللہ، بلکہ یہ خود علی مرزا نہیں مانتا. علی رضی اللہ نماز میں ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہے، میری کتاب ہے انوار البدر، اس میں میں نے پروف کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. اس میں اختلاف کیا ہے؟ اہل حدیث کہتے وہ سینے پہ باندھتے تھے، حنفی کہتے وہ ناف کے نیچے باندھتے تھے. لیکن اس پر تو سب کا اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اس پر اتفاق ہے. لیکن یہ بدبخت جو ہے سب کو سکھا رہا ہے نہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا. تو یہ بھی نہیں ماننا، علی رضی اللہ کے سارے فتاوی کو یہ بھی نہیں ماننا. تو اہل بیت سے محبت مطلوب ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کے اعمال، کسی کے عقیدہ اور کسی کے قربانیوں کو بالائے طاق رکھ کے آپ یہ کہیں کہ بس فیصلہ اسی پر ہونا ہے کہ اہل بیت سے محبت پر فیصلہ. ہر مسلمان کے اندر اہل بیت سے محبت ہے. مسئلہ وہاں بگڑتا ہے جب آدمی محبت میں غلو کہہ کے اللہ علی رضی اللہ کو الوہیت کے مقام پر پہنچاتا ہے یا تنقیص کہہ کے تکفیر کرتا ہے. اچھا آگے سنتے ہیں کہ یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. نہیں جائے گا. اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور 2 گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے، ایک ان کی دشمنی میں. تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت کوئی نہیں کرتا تھا. کون کہتا تھا کہ اہل بیت کی محبت پر جنت جہنم کا فیصلہ؟ یہ جو حدیث کوٹ کر رہا ہے یہ شخص، اس حدیث میں تو ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے. اچھا یہ علی رضی اللہ کا اپنا قول ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے، کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہیں ہے. یہ جو پیش کیا نا، آپ دیکھیں سن لیجیے کیا کہتا ہے، سن لیجیے آپ پھر سے سن لیتے ہیں. یہ جو پیش کر رہا ہے اس کے الفاظ بھی سن لیتے ہیں. اور 2 گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے، ایک ان کی دشمنی. شیعہ کے ہاں نہج تو پوچھا نہیں جائے گا. اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے. دیکھ رہے ہیں چوری، دیکھیں اس کی مکاری. یہ روایت پڑھ رہا ہے لیکن یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ کس کا جو ہے فرمان ہے، کوئی مرفوع حدیث ہے یا جو ہے موقوف روایت ہے. یہ اس کو پورا بتانا چاہیے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے قول ہے، ان کا فرمان ہے. اور یہ فرمان ان لوگوں کے لیے ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کر کے ان کو الوہیت کے درجے پہ پہنچاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سبا، اس کی پارٹی جس کا یہ حمایت کرتا ہے، اور دوسرے خوارج جو ان کی تکفیر کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہ 2 گروپ ہو گئے نا، ایک گروپ انہیں الوہیت کے مقام پر پہنچا رہا ہے اور دوسرا ان کی تکفیر کر رہا ہے. یہ بندہ انہی دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوگوں کو ڈھکیل رہا ہے. جس انداز سے یہ لیکچر دیتا ہے، جس انداز سے ذہن سازی کرتا ہے لوگوں کی، تو اس کے سننے والے 2 میں سے کسی ایک کی طرف جاتے ہیں. یا تو علی رضی اللہ کی شان میں غلو کرتے ہیں یا پھر علی رضی اللہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں. وہ علی رضی اللہ کے ساتھ وہ معاملہ جو ان کا حق ہے، وہ محبت جیسی ان سے کرنی چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں کرتے. دیکھیں اللہ کے نبی سمجھے تو اپنے بارے میں کہتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری محبت میں اس طرح سے غلو مت کرو جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ کہو, رسول کہو. تو جب اللہ کے رسول اس نے اپنے بارے میں روک دیا کہ ہمارے بارے میں غلو مت کرو, تو علی رضی اللہ کے بارے میں کیسے کوئی جو ہے غلو کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو علی رضی اللہ کی محبت, یہ جو روایت پیش کر رہا ہے, یہ روایت چاہے موقوف ہو چاہے مرفوع ہو, کسی بھی صورت میں یہ روایت یہ نہیں کہتی کہ اہل بیت کی محبت پر فیصلہ ہونا ہے. یہ روایت تو ان لوگوں سے بات کر رہی ہے جو اہل بیت کی محبت میں آگے بڑھ گئے یا افراط و تفریط کے شکار ہو گئے, ان کے بارے میں ڈسکس کرے. لیکن جو اہل بیت کے بارے میں جن کا معتدل موقف ہے, ان کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے, ان کے بارے میں یہ روایت بالکل نہیں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک شخص مسلمان ہے, کم پڑھا لکھا ہے, اس نے قرآن کے مطابق سارے چیزوں پہ عمل کیا جو اسلام کو مطلوب ہے, حدیث کے مطابق سب پہ عمل کیا, لیکن اس نے اپنی زندگی میں علی رضی اللہ کا نام نہیں سنا, علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی بات نہیں سنی, ان کے واقعات, جنگ جمل, کچھ بھی نہیں اسے معلوم. انتقال ہو گیا, بتائیے اسے جنت ملے گی جہنم ملے گی؟ بتاؤ. آپ سوچو, کسی بھی عالم سے جا کے پوچھو, خود اس سے بھی جا کے پوچھو کہ ایک مسلمان جو کل جیسے نیو مسلم ہے, اس نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد 10 دن زندہ رہا, اس 10 دنوں میں کیا سیکھا؟ کلمہ توحید سیکھا, نماز سیکھا, روزہ سیکھا, ذکر و اذکار سیکھا, 10 دن کے بعد مر گیا. علی رضی اللہ کے بارے میں نہ تو کوئی حدیث سنی, نہ علی رضی اللہ کے بارے میں کوئی بات اس نے سنی. اب بتاؤ کہ اس بندے کے جنت جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا, کس بنیاد پر ہوگا؟ تو اصل بنیاد دین ہے, اصل بنیاد عقیدہ توحید ہے, اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا جنت جہنم کا, اہل بیت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. ہاں, اہل بیت کا کو لے کر اگر کوئی غلو کا شکار ہو گیا, کوئی تنقید کا شکار ہو گیا, تو اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. اسی لیے تو سلف نے کہا نا کہ آپ ڈسکس ہی مت کرو سب باتیں, اس کی نوبت کب آئے گی جب جنگوں کی بات کرو گے. بھائی آپ اہل بیت کا ذکر ہی کرنا, تو ان کے حوالے سے جو حدیثیں مروی وہ بیان کرو, اہل بیت کے جو فضائل مروی وہ بیان کرو. آپ یہ لڑائیاں بھی بیان کرتے ہو, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں, اس کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. تو اگر لوگ اپنی عافیت چاہتے ہیں, آخرت میں نجات چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ایسی فالتو چیزوں کے بارے میں ڈسکس نہ کریں جن کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہے, جس سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. آخرت میں کوئی سوال نہیں ہونے والا آپ کا, جنگ جمل کے بارے میں, صفین کے بارے میں, کربلا کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونے والا. آپ کے اپنے کرتوت کیا ہیں, اپنے اعمال کیا ہیں, اسی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اس لیے اس شخص کے بہکاوے میں نہ آئے, یہ آپ کے نامہ اعمال سے کھیل رہا ہے, آپ کی عبادت, آپ کے دین سے کھلواڑ کر رہا ہے. شخص آپ کو دین سے ہٹا کے تاریخ پر ڈال رہا ہے, جو دین کا حصہ نہیں ہے, جس کے بارے میں کوئی نہ جانے تو اس کا مسلمان ہونا کافی ہے. لیکن کوئی عقیدہ توحید نہ جانے, اللہ کے رسول کو نہ جانے, حدیث نہ جانے, صرف اہل بیت کے بارے میں جانے, اس شخص کی نجات نہیں ہو سکتی. البلاغہ میں کہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور 2 گمراہ ہو جائیں گے, ایک ان کی محبت میں غلو کر کے, ایک ان کی دشمنی میں. تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے, اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناصبی ماننے سے انکار کرنا تھا. دوسروں کو رافضی ہی نہیں, بلکہ وہ جو علی رضی اللہ, صرف رافضی کیوں بولا بھائی؟ یقیناً جو علی رضی اللہ کی توہین کریں گے, ان کی تنقید کریں گے, وہ رافضی ہیں. رافضی بھی, یا صحابہ کرام کی تنقید کریں گے, وہ رافضی ہیں. رافضی بھی, اور سبائی بھی. سبائی کیوں بھول جائے, اپنے باپ کیوں بھول گیا عبداللہ ابن سبا کو؟ یہ کون تھا جس نے یہ سکھایا نا کہ علی رضی اللہ معبود ہے, یہ الہ ہے؟ جب اس کو جلایا جا رہا تھا تو یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھ کو علی جلا, اس کا مطلب علی جو ہے خدا ہے. تو جو الوہیت کے مقام پہ رکھ رہے ہیں علی رضی اللہ کو, ان کے مقام سے بڑھا رہے, ان کو کیوں بولنا بھائی؟ اہل الحدیث نے, یا جس نے بھی یہ حدیث پیش کی ہے, یہ حدیث پیش کر کے یہ بتایا نا کہ علی رضی اللہ کی محبت میں افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. وہ تو آج بھی پیش کر رہے ہیں. کہاں وہ نہیں پیش کر رہے؟ حدیث میں 2 ہی باتیں, علی رضی اللہ کی محبت میں جہنم میں جائیں گے اور تنقید کرنے والے جہنم میں جائیں گے. تو محبت میں کون؟ جو علی رضی اللہ کو معبود بنا دے, اور تنقید کرنے والا کون؟ جو کافر بنا دے, یا ان کے حق سے ان کو گرا دے, ان کے بارے میں کوئی جو ہے غلط بات کہے. یہ معاملہ ہے جہنم میں جانے والا. باقی یہ کہنا کہ اس حدیث کی بنیاد پر, اچھا یہ معاملہ بھی کس کے ساتھ پیش آئے گا؟ جو اس میں انوالو ہوگا, جو اس طرح کی بحثوں میں آئے گا, اس کا معاملہ بگڑے گا. لیکن جو اپنے آپ کو ان بحثوں سے بچا کے رکھے گا, ان کے بارے میں تو اہل حدیث نے نہیں کہا نا. اگر کسی اہل حدیث نے یہ حدیث پیش کی ہے, چاہے وہ مرفوع چاہے موقوف ہو, اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ علی رضی اللہ کی ذات کو لے کر کوئی افراط و تفریط کا شکار ہوگا تو اس کا یہ حشر ہوگا, اس کا یہ انجام ہوگا. لیکن اہل حدیث نے یہ کبھی نہیں کہا ہے,
یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے بارے میں یہ جاننا یا اہل بیت کے ساتھ جو معاملات ہو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا اسی پر دین کا نجات کا دار و مدار ہے. یہ صرف ان دو لوگوں کے بارے میں حدیث بات کرتی ہے جو افراط یا تفریط کے شکار ہوں. جو معتدل گروہ ہے اس کے بارے میں اہل حدیث یہ حدیث نہیں پیش کرتے. کون حدیث نہیں سناتا یہ حدیث معتدل لوگوں کے بارے میں، جو صحابہ کرام کے بارے میں، علی رضی اللہ کے بارے میں، جو حق عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، معتدل جو سوچ ہے، اس سوچ والوں کے لیے حدیث کوئی نہیں پیش کرتا. یہ حدیث افراط و تفریط کے جو شکار ہے ان کے لیے پیش کی جاتی ہے. بس یہ ویڈیو تھی اس شخص کی جس سے ایک بہت بڑی گمراہی پھیلا رہا ہے کہ جو ہے آپ سے کربلا کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے جو ہے جنگوں کے بارے میں سوال ہوگا، جبکہ ہمارے سارے محدثین دیکھیں حدیث کی کتاب میں عقیدہ سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ الٹی گنگا بارہ. یہ کہہ رہے نہیں بھائی وہ کربلا کے بارے میں سوال ہوگا، فلاں کے بارے میں سوال، جبکہ اللہ کے نبی کے دور میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو چکا. یہ شخص کربلا میں دین کو مکمل کر رہا ہے کہ کربلا میں دین مکمل ہوا؟ دین اللہ کے رسول کی زندگی مکمل ہوا اور وہی اصل دین ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.